بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ذرا رک جائیے، آنکھیں بند کرے اور خود سے ایک سوال کرے، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ زندگی میں کچھ چن لیا گیا، کچھ ہاتھ سے نکل گیا، کچھ ایسا جو آپ چاہتے تھے لیکن حاصل نہیں ہوا؟ شاید آپ نے نوکری کھو دی، شاید کوئی رشتہ ٹوٹ گیا، شاید آپ کی زندگی کی کچھ خواہشیں پوری نہیں ہوئی، لیکن آج میں آپ کو ایک حقیقت بتاؤں گی، جب اللہ تعالیٰ کچھ چینتا ہے وہ ہمیشہ بہتر دینے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ دل سے سنیں گے اور اپنی زندگی میں ایسے محسوس کریں گے تو آپ کا 2026 اور باقی زندگی بدل جائے گی۔ زندگی کی حقیقت: ہم سب کبھی نہ کبھی اس احساس سے گزرتے ہیں، دوست یا رشتہ چھوٹ گیا، کام یا کاروبار ختم ہو گیا، خواب ادھورے رہ گئے۔ شاید یہ لمحے سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نہیں سمجھ پاتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں ہونے دیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے، جو چیز چنی جاتی ہے وہ اکثر ہماری حفاظت کرتی ہے اور ہمیں بہتر موقع دینے کی تیاری کر رہی ہوتی ہے۔ انسان کی کمزوری: انسان جب ٹوٹ جانے یا کھو جانے کا احساس کرتا ہے تو دل میں غصہ، اداسی اور نا امیدی آ جاتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں یہ انصاف نہیں ہے کیونکہ میرا حصہ کم ہے، میں ہمیشہ یہی نقصان کیوں اٹھاتا ہوں؟ لیکن مسئلہ یہ نہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ملا، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے صبر اور یقین چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت: ہر چیز جو اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ سے لیتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے ہے۔ کبھی وہ ہمیں نقصان سے بچا رہا ہوتا ہے، کبھی وہ ہمیں بہتر چیز کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے، کبھی وہ ہمیں اپنی قربت میں لے آ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چینتا، صرف مایوسی پیدا کرنے کے لیے۔ مثالیں اور کہانیاں: ایک شخص کی نوکری چھن گئی، شروع میں وہ رنجیدہ ہوا، لیکن اس کے لیے بہتر کام آیا اور وہ اپنی زندگی کے سب سے بڑے موقع تک پہنچ گیا۔ ایک شادی ٹوٹ گئی، شاید دل دکھا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہتر شریک حیات تیار کیا۔ یہ سب مثالیں ہمیں یہ سکھاتی ہے، چن جانا کبھی نقصان نہیں بلکہ تبدیلی اور بہتری کی شروعات ہے۔ دعا اور رہنمائی: ہمیں چاہیے کہ ہر نقصان کے بعد دعا کریں، اے اللہ، جو میرے لیے بہتر ہے وہ مجھے عطا فرما، اور جو مجھے نقصان پہنچانے والا ہے اسے مجھ سے دور رکھ۔ یہ دعا دل کو سکون دیتی ہے اور انسان کو صبر اور امید کی طرف لے جاتی ہے۔ زندگی کو بہترین بنانے کے اصول: نمبر 1، صبر اختیار کرے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے۔ نمبر 3، شکر ادا کرے۔ نمبر 4، نئی راہوں کے لیے دل کھولے۔ یہ اصول ہمیں دکھاتے ہیں کہ جو کچھ چن گیا وہ ہمیں بہتر چیز دینے کی تیاری تھی۔ آج اگر آپ کچھ کھو چکے ہیں یا آپ کی زندگی میں کوئی ناکامی ہے تو دل سے یہ دعا کریں، اے اللہ، جو بھی میرے حق میں ہے اور میرے لیے بہتر ہے مجھے عطا فرما، اور جو نقصان یا مشکل ہے اسے میرے لیے خیر میں بدل دے۔ جو ہمیں نہ ملا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اکثر ہم اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہیں کہ ہمیں فلاں چیز کیوں نہیں ملی، فلاں دروازہ کیوں بند ہو گیا، فلاں دعا کیوں قبول نہیں ہوئی، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ جو ہمیں نہیں ملا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہو سکتا ہے؟ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں کسی چیز سے اس لیے دور رکھتا ہے کیونکہ وہ ہمیں توڑ دیتی ہے، ہمیں غرور میں مبتلا کرتی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور لے جاتی ہے۔ آپ کو وہ ملا ہی نہیں تاکہ آپ بچ جائیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی ایک شکل ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ اگر دعا فوراً قبول نہ ہوئی تو شاید اللہ تعالیٰ ناراض ہے، لیکن حقیقت یہ ہے اللہ تعالیٰ تاخیر کرتا ہے، انکار نہیں۔ کبھی وہ وقت ٹھیک نہیں ہوتا، کبھی ہم خود تیار نہیں ہوتے، کبھی وہ چیز ہمیں بعد میں زیادہ فائدہ دے سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دیتا ہے جو ہم مانگتے نہیں لیکن ہمیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔
جب دل ٹوٹتا ہے تب اللہ تعالیٰ کی طرف مڑتا ہے۔ سوچئے، اگر سب کچھ آسان ہوتا، اگر ہر خواہش پوری ہو جاتی، تو کیا ہم کبھی اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے؟ کیا ہم سجدے میں دل کھول کر دعا کرتے؟ اکثر اللہ تعالیٰ دل اس لیے توڑتا ہے تاکہ وہ دل اسی کی طرف لوٹ آئے۔ دل کا ٹوٹنا انجام نہیں، یہ آغاز ہے ایک نئی پہچان کا، ایک نئے تعلق کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ صبر وہ خاموش عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ صبر شور نہیں مچاتا، صبر شکایت نہیں کرتا، صبر خاموشی سے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہی یقین سب سے زیادہ محبوب ہے۔ جب بندہ کہتا ہے یا اللہ میں نہیں سمجھا لیکن میں مان گیا، وہ لمحہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت قیمتی ہوتا ہے۔ مستقبل کی نعمتیں ماضی کے نقصان سے جنم لیتی ہیں۔ آج جو چیز آپ سے چھن گئی وہ کل کی سب سے بڑی نعمت کا راستہ ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایک چیز اس لیے لیتا ہے تاکہ ہمیں وہ دے جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم دل نہ ہارے، یقین نہ چھوڑے اور اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل بنائے رکھیں۔ آخر میں دعا کرتی ہوں، اے اللہ، اگر تو نے کچھ چھین لیا تو مجھے یقین دے، اگر تو نے روکا ہے تو مجھے صبر دے، اگر تو بہتر دینے والا ہے تو مجھے انتظار کا حوصلہ دے، کیونکہ مجھے معلوم ہے تو جو بھی کرتا ہے میرے حق میں کرتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرے، شیئر کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔